أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. آج ہم استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری بات کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے اور جو ہم سنیں اور سمجھیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر ہمارے قریب آ رہا ہے. یہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک عظیم احسان اور ایک بہترین نعمت ہے. اس بابرکت مہینے کا ہر سال آنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. کتب علیکم الصیام. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے اس کے استقبال کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں کیا کچھ سوچا ہے؟ ہم کیسے زیادہ سے زیادہ اس کی خیر سمیٹ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے مزید بات کرنے سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں جہاں صیام اور رمضان کا ذکر ہے. توجہ سے سنیے اور غور کرنے کی کوشش کیجیے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا فدیہ دینا ہے۔ پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پا لے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے پھر چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 امور کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلا صیام یعنی روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، دوسرا قرآن مجید کا مقصد نزول بیان کیا گیا، اور تیسرا دعا کے ذریعے اللہ کی قربت کے احساس کو اجاگر کیا گیا۔ رمضان المبارک جس کا لمحہ لمحہ خیر و برکت ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا تو وہ محروم ہی رہا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس عظیم مہینے کا خیر مقدم، اس کا استقبال خوشی کے ساتھ کریں، سرور اور راحت کے ساتھ کریں۔ اس کے ملنے پر اللہ رب العالمین کی حمد بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں، دعا کریں کہ وہ ایمان، صحت، عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے والوں، رات میں قیام کرنے والوں، نیکیوں میں سبقت کرنے والوں
اس میں مقابلہ کرنے والوں میں سے ایک بنا دے، وہ ہماری کوششوں کو بہترین قبولیت عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلک کل لیلۃ۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے جو کہ بہت اب قریب ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار رک جا۔ اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور ایسا رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں رمضان المبارک کی برکتیں اور اللہ کی اس مہینے پر اپنے بندوں پر رحمتیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نیک اعمال اور اطاعت کے ساتھ اس کا استقبال کرنا ہے، اور ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے اور جو ہماری توبہ کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے۔ ابتدا میں سورۃ البقرہ کی جو آیات تلاوت کی گئی تھیں، ان سے ہمیں رمضان المبارک میں کیے جانے والے 3 اہم امور کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رمضان المبارک کا تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن و حدیث سے 4 طرح کے روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلا تو یہی یعنی فرض روزے، اور وہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے مہینے کے ہیں۔ اس کے علاوہ نفلی روزے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں محرم، شعبان، شوال، ذوالحجہ، اس کے علاوہ پیر اور جمعرات اور ایام 20 کے روزوں کا ذکر ہے، جن میں سے ہر ایک کے اپنے فضائل بیان ہوئے ہیں اور ان کے رکھنے کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر ایک اور قسم جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے نظر کا روزہ، کہ اگر کوئی شخص کسی خاص نیت کے ساتھ روزے کی نظر مان لے تو وہ اسے پوری کرنی چاہیے، جیسا کہ سورہ مریم میں ذکر ہے کہ مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، انی نذرت للرحمن صوما۔ تو یہاں پر کسی بھی کام کے لیے یا اس کے بغیر بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزے کی نیت کر لیتا ہے، اس کا ارادہ باندھ لیتا ہے، اس کی نظر مان لیتا ہے، تو وہ روزہ اسے لازماً پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ روزے کفارے کے طور پر رکھنے کی تاکید ملتی ہے، جیسے مختلف شرعی امور کو انجام دیتے ہوئے اگر ان میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کے کفارے کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم ہے، جیسا کہ قسم کا کفارہ ہے، یا مناسک حج میں اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس پر روزہ بطور کفارہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح کچھ اور چیزوں کے کفارے میں بھی روزے کا آپشن موجود ہے دیگر آپشنز کے ساتھ۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کی عبادت ایک اہم عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزہ رکھنے والوں کی تعریف بھی کی ہے،
اور دیگر نیکی کا کام کرنے والوں کے ساتھ ان کا ذکر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں کیا ہے۔ اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور اپنی نیک بندیوں کے لیے رکھا ہے، اور الحمدللہ کہ ہم سب اللہ کی بندیاں ہیں اور ہمارے پاس بھی یہ چانس موجود ہے، اور خاص طور پر آنے والے رمضان میں کہ ہم اچھے سے بہترین طریقے پر روزہ رکھیں اور دیگر نیکی کے کام کریں اور اس اجر کے مستحق بن سکیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ روزے کو اس کی اصل روح کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ روزے کا ایک ظاہر ہے جو ہر عبادت کا ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک باطن ہے جو اصل میں مقصود ہے۔ روزے کی بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کا مقصود کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا حصول۔ یہ تقویٰ کیا ہے جو اکثر عبادات سے مطلوب ہے اور جس کی طرف قرآن مجید نے ہماری بھرپور توجہ دلائی ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو روزہ ہم نے اس نیت کے ساتھ رکھنا ہے کہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو۔ یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ یہ اللہ کی رضامندی کی فکر کرنا اور اس کی ناراضگی سے ڈرنے کا نام ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی تقویٰ کا مرکز دل ہے۔ تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے انسان اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھے،
اس کو خوش رکھنا مطلوب ہو، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اسی بارے میں کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ مطلب یہ ہے کہ جلیل یعنی عظمت والی ذات سے ڈرنا، یعنی اللہ کا خوف رکھنا، جو نازل ہوا یعنی قرآن و سنت اس کے مطابق عمل کرنا، کم پر جو بھی اللہ کی طرف سے ملا اس پر راضی رہنا، یعنی دنیا کو ہم و غم نہ بنانا، اور روانگی کے دن یعنی موت کے لیے تیار رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت وضاحت ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے امور کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم تقویٰ کے حوالے سے کہاں پر کھڑے ہیں، اور جہاں کمی ہو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کا تقویٰ کا حق کیسے ادا کیا جائے، وہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے اور فراموش نہ کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ تو رمضان کے روزوں کو اس نیت اور مقصود کے ساتھ رکھنا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کا تزکیہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں، یہی تقویٰ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں روزہ تقویٰ کا سبب ہے، اس لیے کہ یہ شہوتوں کو مارتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو خواہشات ہیں، جو شہوت ہے، اس کو مارنے کا، یعنی غلط قسم کی جو خواہشات اور شہوتیں ہیں ان کو ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے انسان کے نفس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو رکنا آتا ہے، اسے باز رہنا آتا ہے، اسے صبر کرنا آتا ہے۔ تو روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، ہم نے صرف سحری کھا کر شام تک بھوکے نہیں رہنا، وہ تو اس کا ظاہر ہے، بلکہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کا جو اصل آبجیکٹیو ہے، اصل مقصد ہے، وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو ترک کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو اپنی سماعت اور آنکھ کا روزہ بھی رکھو، اور زبان کو جھوٹ اور حرام باتوں سے بچاؤ، اور پڑوسی کو تکلیف دینا چھوڑ دو، تم پر وقار اور سکینت ہو، اور اپنے روزے کے دن اور روزہ نہ رکھنے کے دن کو ایک جیسا نہ بناؤ، یعنی تم پورا دن ایک عبادت کے اندر ہو۔ تو جب پورا دن ایک عبادت کے اندر ہو تو وہ دن دوسرے دنوں سے فرق ہونا چاہیے، کچھ تو ڈفرینس ہونا چاہیے، کہ اس میں ہم اپنی زبان کو روک کر رکھیں، اپنے اعضاء کو روک کر رکھیں، اور ان کاموں کی طرف توجہ کریں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جو زیادہ اللہ کو پسند ہیں، اور جن کے ذریعے سے ہمارے روزے کا اجر بھی کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ اور یہی اصل میں تقویٰ بھی ہے کہ اپنے آپ کو انسان ایسے تمام امور سے جو نافرمانی والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان سے بچا کر رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ
اپنے متقی، بے نیاز اور چھپے ہوئے بندے سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جن کے حاملین اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اور اگر ہم بھی اپنے اندر ان کوالٹیز کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایفرٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے دعا مانگنا بھی ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے اور چھوٹی سی ہے اور جامع الفاظ پر مشتمل ہے۔ تو یہ دعا بھی رمضان المبارک میں اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں اور دیگر دعاؤں کے ساتھ اسے بھی کثرت سے مانگیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں تقویٰ کی نصیحت بہت اہم تھی۔ اس حوالے سے ہمیں مختلف روایات میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں، اتقوا اللہ ربکم، اللہ جو تمہارا رب ہے اس کا تقویٰ اختیار کرو، اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، علیک بتقوی اللہ، اللہ کے تقویٰ کو اپنے اوپر لازم کر لو، زودک اللہ التقویٰ، تقویٰ کو اللہ تمہارا زاد راہ بنائے۔ کتنے خوبصورت جامع کلمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی تقویٰ کی طرف توجہ کریں، اپنے تقویٰ کو بڑھانے کی کوشش کریں، اس کی فکر کریں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو گورنر بنا کر یمن بھیجا تو آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر تک آئے، اور رخصت کرتے ہوئے بالکل آخر میں یہ الفاظ فرمائے، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ بے شک مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہیں، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، یعنی وہ کہیں پر رہتے ہوں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی گاؤں میں، کسی ملک میں، اور وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قبیلے سے ان کا تعلق ہو، لیکن اگر وہ متقی ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، انہیں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان کا استقبال تقویٰ کے گہرے احساس کے ساتھ کرنا ہے۔ ابھی سے اپنے دل کو ٹٹولیں، ابھی سے سوچیں، ابھی رمضان کے شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں، ابھی سے اپنے تقویٰ کو بڑھانے کی فکر کریں۔ ہر روزہ ہمارے لیے رب کی اطاعت میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے، اس کو راضی کرنے کی فکر ہر فکر پر غالب رہے، اپنے گناہوں اور کمزوریوں کا اعتراف رہے اور اس سے توبہ و استغفار کرنے میں جلدی ہو، اس کی قائم کی گئی حرمتوں کی تعظیم ہو اور نفس کو صبر کی عادت ڈالنے پر توجہ ہو۔ اگر ہم ان امور کو ذہن میں رکھ کر رمضان میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے سوچا ہی نہ، کچھ پلان ہی نہ کیا، اس کی طرف توجہ ہی نہ کی، تو ہو سکتا ہے رمضان آئے بھی اور گزر بھی جائے اور ہم ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے محروم لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ دوسری اہم چیز جو ان آیات میں بیان ہوئی تھی وہ ہے قرآن مجید کے ساتھ تعلق۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ دوسری بات، قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات، قرآن
ہدایت پر مبنی روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، اور قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی عظمت، اور رمضان میں اس کے نازل ہونے سے رمضان کی بھی عظمت قائم ہو گئی ہے۔ لہٰذا روزہ رکھنے کے بعد دوسرا اہم کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق قائم کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہو چکا ہوتا اس کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اس کو دہراتے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس تو اب پورا قرآن مجید موجود ہے، تو ہم بھی رمضان المبارک میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب تذکیر ہے، یہ اہل ایمان اور متقین کے لیے رہنما اور نور ہے۔ اس نور سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کے ساتھ مستقل اور مضبوط تعلق قائم ہو۔ رمضان کا مہینہ اس تعلق کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، یہ شہر القرآن ہے۔ قرآن مجید سے تعلق کرنے میں کیا کیا شامل ہے؟ یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں تو یہ کتاب مل گئی ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا گیا، اور آپ نے اپنی امت کی اس کی طرف رہنمائی فرمائی، تو اب ہم اس کو اس طرح پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ 1 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا چاہیے، جتنا توفیق ہو، جتنا وقت ملے اس کو قرآن مجید کی تلاوت میں گزارنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے سے جو ہمارے پاس ٹائم کے چنکس ہیں ان کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ راستوں میں آتے جاتے، گھر میں کسی فارغ وقت میں 5 منٹس بھی اگر آپ کو مل رہے ہیں تو آپ قرآن کو کھول لیں، مصحف کھول لیں اور تلاوت شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 5 منٹ میں بھی آپ اچھی خاصی آیات کی تلاوت کر چکے ہوں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو وہ 5 منٹ ویسے ہی گزر جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو بظاہر ہمیں 5 منٹ اگر ہم ایسے ہی گزار دیں تو ایک بیکار سی چیز نظر آتے ہیں، لیکن اگر یہی 5 منٹ ہم قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں تو پھر آپ ان کی ورث دیکھیے کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے اوقات کو ضائع نہیں ہونے دینا، خاص کر رمضان المبارک میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ کی پلاننگ کریں اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اچھے کام کے اندر گزاریں۔ اور سب سے بہترین کام رمضان میں کرنے کا ہے یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک تو بس 2 ہی آدمیوں کے ساتھ کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کر رہا ہے۔
اور دوسرا وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، اور دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے، تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید کی نعمت دی ہے، اس کی سمجھ بھی دی ہے، اس کو پڑھنا بھی سکھایا ہے، تو ہم اس سے یہ توفیق بھی مانگیں کہ وہ ہمیں اس کی تلاوت کرنے کا زیادہ سے زیادہ توفیق دے، آمین۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اب یہ دونوں اکٹھے ہونے والے ہیں، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرمائیں۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا، یعنی یہ رات میں مجھے پڑھتا بھی رہا اور سنتا بھی رہا، جیسے تراویح ہے، قیام اللیل ہے، چاہے آپ خود پڑھ رہے ہیں یا آپ مسجد میں جا کر سن رہے ہیں، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، روزے کی بھی اور قرآن کی بھی۔ تو یہ خاص طور پر سوچ کے شعوری طور پر نیت کے ساتھ پڑھنا ہے اور دعا بھی کرنی کہ یا اللہ ان دونوں کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ پھر بعض ہمیں سلف کا عمل بھی اس طرح کا ملتا ہے، مثلاً سعید بن عبید الطائی بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر ماہ رمضان میں نماز میں ان کی امامت کر رہے تھے اور یہ آیت دہرا رہے تھے۔ آیت کیا تھی؟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، یعنی وہ ان آیات کو بار بار ریپیٹ کر رہے تھے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے تدبر، غور و فکر کرنا یہ بھی بہت اہم ہے، اور ایسی آیات جن میں جہنم کا ذکر ہے یا جنت کا ذکر ہے یا دیگر ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں، تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، ان کو دہرانا بھی چاہیے، کیونکہ ان کو دہرانے سے بھی کیا ہوتا ہے، ہمارے عمل میں بہتری آتی ہے، ہماری جو یاد ہے وہ بات ہمیں یاد رہتی ہے، بھولتی نہیں ہے، اور ہم جو چیز پڑھتے ہیں اس پر دن میں عمل کرنے کی پھر کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو عوانہ سے مروی ہے کہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ رمضان المبارک میں لوگوں کو قرآن مجید کا درس دے رہے تھے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو قرآن مجید کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا یا اس کے معنی انہیں نہیں معلوم یا اس کے مفہوم سے وہ ابھی آشنا نہیں ہیں، ان تک قرآن مجید کا معنی و مفہوم بھی پہنچایا جائے۔ تو مختلف جگہوں پر جو دورہ قرآن ہو رہے ہیں ان میں شرکت کرنا یا لوگوں کو ان کی طرف گائیڈ کرنا، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، تاکہ بہت سے ایسے لوگ جو قرآن مجید کے عربی میں ہونے کی وجہ سے اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور کم از کم اس کے بنیادی مقصد کو سمجھ سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید راہیں آسان فرما دے اور وہ اسے تفصیل سے بھی سمجھنے کے قابل ہو سکیں، آمین۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ خصوصی شغف رکھتے تھے۔ بعض اسلاف اور اکابرین کے متعلق کتابوں میں تحریر ہے کہ وہ رمضان المبارک میں دیگر مصروفیات چھوڑ کر
صرف اور صرف تلاوت قرآن میں دن و رات کا اکثر حصہ صرف کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ رمضان شروع ہونے پر حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ موقوف کر کے دن و رات کا اکثر حصہ تلاوت قرآن میں گزارتے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے کہ ہم بھی جو دیگر غیر ضروری مصروفیات ہیں، جو ہم عام طور پر جن میں مصروف رہتے ہیں، خصوصی طور پر جیسے سوشل میڈیا اور ایسی جو چیزیں ہیں، ان کو ہم رمضان المبارک میں کم از کم کٹ ڈاؤن کریں اور اپنے ان اوقات کو تلاوت قرآن مجید میں صرف کریں۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں اور کتنا اجر و ثواب سمیٹ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے رمضان کا استقبال اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزرے، نماز تراویح میں قرآن مجید سننے اور پڑھنے کا اہتمام ہو، اور یہ عادت رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں بھی کریں۔ آپ جو مختلف دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، ان میں آپ قرآن فہمی میں مددگار دعائیں بھی پڑھتے ہیں نا؟ امید ہے کہ آپ کو یاد ہوں گی۔ اس میں بہت ساری دعائیں، لیکن ایک دعا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، جو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، وہ میں یہاں پر دہرا دیتی ہوں۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دعا اور اسی طرح اور بھی مختلف دعاؤں کو رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اپنی عبادات کا حصہ بنائیں، کیونکہ تیسری چیز جو انہی آیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلی وہ کیا ہے؟ دعا کا ذکر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو رمضان میں کرنے والا تیسرا اہم کام کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، کہ یہ شہر الدعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، بندے اور رب کے درمیان رابطہ ہے۔ یہ بندے کی محتاجی اور رب کی عظمت کی علامت ہے۔ ہم میں سے کون ہے جسے کوئی حاجت نہ ہو، جس کا کوئی سوال نہ ہو، جسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، جس کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو، جس کا کوئی گناہ نہ ہو؟ کوئی بھی تو نہیں ہے۔ سو ہر فرد دعا کا ضرورت مند ہے، ہر فرد اس بات کا محتاج ہے کہ وہ اللہ کے آگے خوب خوب دعائیں کرے۔ تو رمضان میں عمومی دعائیں اور خصوصی دعائیں دونوں کا اہتمام کریں، یقین سے مانگیں، دل سے مانگیں، قبولیت کے اوقات میں مانگیں، قبولیت کے طریقوں کو اختیار کریں، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ مانگیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ دعا مانگنا انبیاء کی سنت ہے۔ بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی دعاؤں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ باقاعدہ دعائیں قرآن مجید میں کوٹ کی گئی ہیں، تو اس سے ہمیں دعا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام اور امت کے سلف صالحین اور آج تک نیک لوگ اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں،
کیونکہ وہ دعا کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی ہے۔ مثلاً سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو عاجزی سے بھی پکارو اور چپکے چپکے بھی پکارو۔ تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے مانگو، چپکے چپکے، آہستہ آہستہ، دل دل میں، ہلکی آواز کے ساتھ، اور ساتھ عاجزی کے ساتھ، ہمبل ہو کر، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور ثابت کر کے، محتاج ثابت کر کے مانگو۔ اسی طرح سورۃ الاعراف ہی کی ایک اور آیت میں فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ یعنی ایک طرف اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے، نافرمانیوں کا ڈر بھی ہے کہ وہ اتنی ساری ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ وہ سب معاف کر سکتا ہے۔ تو ان دونوں فیلنگز کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے مانگو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کیونکہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، وہ دور نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ المؤمن کی آیت 60 میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں اس بات کی طرف بھی بار بار ہمیں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے۔ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ان ربی لسمیع الدعاء ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سی جگہ ہیں جہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تو پھر اسی سے مانگنا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ قریب ہے اور ہماری ہر بات کو سن بھی رہا ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جب روزے کی حالت میں دعا کی جاتی ہے تو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، والد کی، روزہ دار کی اور مسافر کی، اور ایک روایت میں مظلوم کا بھی ذکر ہے۔ تو ان کی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ بے شک روزے دار کے لیے افطار کے وقت میں جو دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی، یعنی اس وقت وہ جو دعائیں مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو افطار سے تھوڑی دیر قبل دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ دعا یقین سے کرنی چاہیے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن یقین کی کمی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعزم فی الدعاء، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو دعا میں اصرار کرے، عزم ہو، یقین ہو، ولا یقل، اور یہ نہ کہے اللہم ان شئت فاعطنی، کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے دے، فإن اللہ لا مستکرہ لہ، کیونکہ اللہ کو تو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یقین سے مانگو اور اس بات کا یقین رکھ کر مانگو کہ وہ سننے والا ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے، کیونکہ وہ جو عطا کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی، اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ تو دعا تقدیر بدل سکتی ہے، اور تقدیر آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ جو ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دی گئی تھی، تو اس کو بدلنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟
دعا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے بدبخت لکھ رکھا ہے تو مجھے خوش بختوں میں لکھ دیں، اور اگر خوش بخت لکھ رکھا ہے تو اسے باقی رکھیں. اور رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ آخری عشرے کی جو رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. تو ہمارے بھی فیصلے ہونے ہیں، تو اس لیے خوب خوب دعائیں کریں. جو اچھی اچھی تمنائیں ہیں، آپ کی خواہشات ہیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے، سب کی بھلائی اور خیر مانگیں اللہ تعالیٰ سے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے جو بہت ہی خوبصورت روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا تو میں کیا کروں گا؟ تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا. لیکن ڈپینڈ کس چیز پہ کر رہا ہے؟ کہ ہم مانگیں، ہم استغفار کریں، ہم بخشش طلب کرنے والے بنیں. تو اگر ہم مانگیں گے تو اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. تو گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، آسمان اور زمین کیوں نہ بھر جائیں، اس کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. لیکن بندہ مانگنے والا ہونا چاہیے، توبہ کرنے والا ہونا چاہیے. تو یہ موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں خوب خوب اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ سے. دعاؤں کی کتابوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو اس وقت یہ فکر نہ ہو کہ کیا مانگوں، کیونکہ کچھ دعائیں ہمیں زبانی یاد ہوتی ہیں اور بہت سی نہیں یاد ہوتی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے کتابیں اکٹھی کر کے رکھیں، پلان کر کے رکھیں کب کون سی پڑھنی ہے زیادہ سے زیادہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی بھلائی خوب خوب مانگیں، کیونکہ یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے. آپ اس دعا کو مانگا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ بھی ہے، حاجات ہیں، خواہشات ہیں، مشکلات اور غم ہیں، دکھ ہیں، کچھ ہے، سب کو اللہ کے آگے رکھیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، زاری کریں، اور اس یقین کے ساتھ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اگر اس یقین کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور آپ کی دعائیں سنے گا. یہ اس کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اس نے اپنے بندوں ہی کے ساتھ کیا ہے، اور ہمیں اس کے وعدوں پر پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو سنے گا جب ہم اس پر کامل بھروسہ کر کے مانگیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 بنیادی کام تھے جن کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے، لیکن نیکی کے کام بہت سے ہیں، نیکی کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور رمضان میں خاص طور پر ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. نفلی کاموں کے اجر فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرائض کے اجر کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. تو فرائض کو پہلے نمبر پر، چاہے وہ نمازیں ہیں یا کوئی اور ہمارا فریضہ ہے، اور اس کے بعد دیگر نیکیوں کے جتنے کام ہیں، صدقہ و خیرات ہے. اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ سخاوت کرتے تھے، تیز ہواؤں سے زیادہ سخاوت تھی آپ کی.
تو ہمیں بھی عام روٹین کے مقابلے میں زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے. اسی طرح حسن سلوک، صلہ رحمی، دوسروں کی مدد، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، جھگڑے سے، فساد سے، گالی گلوچ سے بچنا ہے، اور ایسے ہر کام سے شعوری کوشش کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہمارے روزے کے اجر کو ضائع کرنے والا یا کم کرنے والا ہو. تو آخری نقطہ یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، لوجہ اللہ کرنا ہے. دکھاوے، ریاکاری، نمود و نمائش سے ہر صورت بچنا ہے، ہر ممکن کوشش کر کے بچنا ہے. صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو سامنے رکھنا ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی بار بار اپنی نیت کا جائزہ لیں اور بار بار اس کی اصلاح کریں کہ میں یہ جو پلاننگ کر رہی ہوں، میں یہ جو سوچ رہی ہوں، یہ کیوں کر رہی ہوں، وائی، کس کے لیے، کس کو خوش کرنا ہے، کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے، آخر میں کیا چاہیے، ہر روزے کے آخر میں کیا چاہیے اور رمضان کے آخر میں کیا چاہیے. کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے. اس لیے اس کے لیے بھی دعا مانگنی ہے. دعا جو ہے نا بندے کی بڑی مددگار، بندے کے لیے بڑی مددگار چیز ہے. اور نیت کی اخلاص کی جو دعائیں آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. بار بار اپنے آپ کو چیک کریں. اور اس کے علاوہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو کارڈ کی شکل میں بھی اویلیبل ہے. یہ بھی آپ اپنے پاس کہیں رکھ لیں تاکہ بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں اور یاد دہانی ہوتی رہے کہ اپنی نیت خالص رکھنی ہے. اور دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے، اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی اور کے لیے کوئی بھی حصہ نہ ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً کثیرا. یہ ایک دو اناؤنسمنٹس ہیں وہ بھی میں کر دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ الحمدللہ یہ الہدا کی رمضان ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ساری. ایک ایک کا نام تو نہیں لے سکتی لیکن یہ سب سٹال پر اویلیبل ہیں. اس میں دعاؤں کی کتب بھی ہیں، کارڈز بھی ہیں، دوسری رمضان ریلیٹڈ کتابیں بھی ہیں جن سے آپ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دو اور چھوٹی چھوٹی اناؤنسمنٹس تھیں. ایک تو یہ ہے کہ استاذہ محترمہ کا دورہ قرآن الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور وہ چونکہ ہمارے اور ان کے اوقات میں کچھ فرق ہے تو اگر رات میں ابھی سننا ممکن نہ بھی ہو تو آپ بعد میں اپنے کسی وقت کو نکال کر سن سکتے ہیں اور گھر میں جو آپ کے ریلیٹیوز وغیرہ ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کو سنیں. وہ الہدا کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جیسے فیس بک کا جو پیج ہے، یوٹیوب کا جو ہے، ان سب پر الحمدللہ موجود ہیں اور دن کے کسی بھی وقت میں انہیں سنا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی رمضان المبارک کا ایک پروگرام قرآن کریم اور رسول کریم کے نام سے کر رہے ہیں. کمنگ منڈے سے وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا، منڈے ٹو تھرسڈے یہاں آن کیمپس بھی ہوگا. تو جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، خواتین ہیں، ان کو آپ ضرور اس کے لیے بتائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آن لائن ہمارے وینیوز ہیں اس سے بھی اس کو وہ براڈ کاسٹ ہوگا، وہاں پہ بھی لوگ سن سکتے ہیں. تیسری بات یہ تھی کہ فنڈ ریزنگ سٹال الحمدللہ لگائے جا رہے ہیں
اور آلریڈی آپ سب کا کنٹریبیوشن اس میں شامل ہو رہا ہے. مزید بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالی جو کام کی چیزیں ہیں وہ اس میں ڈونیٹ کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے مزید خیر ہو. آپ کی چیز کسی اور کے استعمال میں آ جائے گی, وہ ضائع نہیں ہوگی, اور اس سے آنے والی جو ڈونیشن ہے وہ ادارے میں دین کے کاز کے لیے صرف ہوگی, تو آپ کو دوہرا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.